نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے۔ یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ نہیں لا سکتے طارق جمیل کیا لائے گا؟ ہم سے کہے کہ ہدایت لاؤ تو یہ تو نبی نہیں لا سکتے، طارق جمیل کیا لائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنے نشان آتے ہیں سارے مٹا دو، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیں، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیں۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ لگی، کبھی کبھی آپ چادر، ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے، آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے، کرتا نہیں، چادر اوپر سے ہٹ گئی، حضرت حسن آئے، چھوٹے بچے، اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے، آگے ناف نظر آیا تو بچوں کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے، اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی، وہیں دھار ماری پیشاب کی، اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے۔ علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا، پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے رکا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ کے مزارات پوجے جاتے تھے سعودی عرب میں بھی، اللہ جزائے خیر دے محمد بن عبد الوہاب کو اور ان کی جماعت کو صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ وہاں بھی لوگ ڈرتے تھے جیسے یہاں ڈرتے ہیں، یہ ہم نے بلڈوزر چلایا، بلیڈ ٹیڑھا ہو گیا، قبر گرانے کے لیے بلڈوزر چلایا، بلیڈ لوہے کا ٹیڑھا ہو گیا، اور کسی اہل حدیث نے کہا میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ کو میں دکھاتا ہوں کہ ٹیڑھا ہو گیا، تو وہ آیا ہوگا کہ وہ پھینک دیا۔ جب تیرا دل ٹیڑھا ہے تو بلیڈ تو خود بخود ٹیڑھا ہوگا۔ اس میں ہے واقعہ میں تو نے ہے کیسے تلاش کیے، اس علم ہے واقعہ سے پیار کا دعویٰ بھی ہے، کہتا ہے مجھے پیار ہے، پھر کہتا ہے علم غیب نہیں جانتے، کہتا ہے مجھے پیار ہے، پھر کہتا ہے نور نہیں ہے، کہتا ہے مجھے پیار ہے، پھر کہتا ہے حاضر و ناظر نہیں ہے، کہتا ہے مجھے پیار ہے، پھر کہتا ہے وسیلہ مصطفیٰ جائز نہیں ہے، کہتا ہے مجھے پیار ہے، پھر کہتا ہے یہاں سے صدا سنتے نہیں ہے، کہتا ہے مجھے پیار ہے، کہتا ہے زندہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تو اپنے پیار کے حوالے سے ارتباط کا شکار ہے، ذہنی خلش کا شکار ہے، تو جھوٹا مدعی ہے پیار کا، تجھے پیار ہوا ہی نہیں، اگر پیار ہوتا تو دل سے کہتا تو زندہ ہے ورنہ، تو زندہ ہے ورنہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ارشاد فرما رہے ہیں، جو اس امت کے والی ہیں، کونین کے والی ہیں، حضرت خوبا ہیں، سیاح لامکاں ہیں، نازش ہر دو جہاں ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا مارز وجود میں آئی، جو لولا کا لما خلقت الدنیا کا مصداق ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق کا مصداق ہے، جن کے لیے یہ کائنات مارز وجود میں آئی، وہ آقا جن کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ سبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ شبا چہک، رب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ اس کے متعلق آقا میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ سمن، یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبر و نسترن، یہ سر میں لالا بھرا چمن، کوئی ایک جلوہ ہزار ہے، وہ نے کہا کہ باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ وہ سب پھلا، باغ جو کالوں سرے ملا، تمہیں نام لوں تمہیں باغ تھا، تمہیں کل محمد مصطفیٰ سمنین کا باغ تیار ہے، سمنین کا باغ تیار ہے، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ تھے زمین نہ تھی، آسمان نہ تھا، کائنات میں تھی، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، کشائی نہ ہوتی، یہ خوشی روح پھول نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، وہ فرماتے ہیں
انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، وہ جو کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ تم شرک کا ارتکاب نہ کرو، میں تیری بات مانوں یا آقا کی بات مانوں؟ آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم جو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا۔ حدیث بخاری کی بنا اس کے نبی کے جو پڑھتا ہے بخاری ہوتا ہے بخاری اس کو آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ And I want to make this clear to the entire world. If anyone says this to you in the future, remember this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, by Allah, members of my nation, I do not fear shirk from you. I do not fear shirk from you. And what does the Prophet sallallahu alaihi wasallam fear from the ummah? کیا آپ جانتے ہیں حضور کو کس بات کا ڈر ہے؟ حضور کو خوف کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ فرمایا مجھے شرک کا خوف نہیں۔ کس بات کا خوف ہے؟ حضور نے فرمایا انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤيت بحيته علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے امتیوں مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں، لیکن ایک بات کا خوف ہے، ایک بات کا ڈر ہے۔ کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ جس بات کا حضور کو امت کے حوالے سے ڈر ہے آج ہم اس بات کو بھول چکے، اور جس کا ڈر نہیں اس کے لیے ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم شرک تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات کا ڈر ہے۔ ڈر کیا ہے؟ تم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو پہلے قرآن پڑھے گا، اس کے چہرے پر قرآن کا نور نظر آئے گا، لیکن پھر ایک وقت آئے گا وہ تعلیمات قرآن کو پسے پشت ڈال کر اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اپنے پڑوسی پر شرک کی رمی کرے گا، شرک کی رمی کرے گا۔ رمی کیا؟ حضور نے فرمایا رمی کرتے ہو نا، رمی جمرات پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، شیطان پر کنکریاں پھینکتے ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا شرک کا خوف نہیں، یہ امت امت توحید ہے، یہ امت امت شرک نہیں ہے، یہ امت اولیاء کا وسیلہ پیش کرتی ہے، یہ امت شیء للہ، یہ عبد القادر جیلانی کہتی ہے، یہ امت امیر کبیر کی پجاری نہیں ہے، یہ ان کی عظمتوں کے ترانے لاتی ہے، ان کا وسیلہ پیش کرتی ہے، ان کی پوجا نہیں کرتی، ان کی پجاری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم تم شرک تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات کا خوف ہے، ایک بات کا ڈر ہے، ایک وقت آئے گا تم اپنے بھائیوں کو مشرک کہا کرو گے، شرک کے فتوے لگایا کرو گے، اس بات کا حضور کو ڈر ہے۔ حضور نے متنبہ کیا ہے، ہمیں آگاہ کیا ہے، الرٹ کیا ہے کہ اس بندے سے بچ کر رہو کہ جو لوگوں کو مشرک کہتا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا اعتقادی کسی کو مشرک کہتے ہیں؟ کیا سنی کسی کو مشرک کہتے ہیں؟ کون مشرک کہتے ہیں؟ وہ گستاخی تو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں، ڈر تو اس بات کا ہے کہیں تم ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ جو بات بات پر اپنے پڑوسی کو مشرک کہے۔ انہی خارجیوں کی علامات میں جاتا ہے بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں بیان فرمائی ہے، اس حدیث میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی، انہوں نے ایک مدد کی، ہماری بہت بڑی مدد کی۔ انہوں نے ایک سوال پوچھ لیا، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ فرمائیے ایہما اولا بالشرک الرامی ام المرمی، المرمی ام الرامی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا یہ تو بتائیے ان دونوں میں سے شرک کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمیر کے مسلمانوں کے مسئلے کو حل فرمایا ہے۔ میرا نوجوان بھائی جو اس بات پر پریشان ہے کہ میں اولیاء کے پاس جاتا ہوں کہیں میں شرک نہ کر بیٹھوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، حضور نے مسئلہ حل فرما دیا۔ حضور سے پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آقا نے یہ تو فرما دیا تم شرک نہیں کرو گے، اللہ کی قسم تم مشرک نہیں ہو. پھر فرمایا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم مسلمانوں کو مشرک نہ کہو. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا وہ جو مسلمانوں کو مشرک کہے گا وہ شرک سے زیادہ قریب ہے یا جسے مشرک کہا جا رہا ہوگا وہ شرک سے زیادہ قریب ہے؟ ان دونوں میں شرک سے زیادہ قریب کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ حل فرما دیا. فرمایا میرے امتیوں مت گھبراؤ، وہ جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہوگا وہ خود شرک کے قریب ہوگا، جسے مشرک کہا جا رہا ہوگا اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں. کی بارگاہ میں آواز بھی بلند ہو گئی، سب اعمال برباد، سب اعمال برباد. تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہارے حج، زکوٰۃ، تسبیحات، خطابات، بیانات، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ التفسیر ہو، محدث، مقرر، خطیب، عالم، جو کچھ بھی ہو، بروز قیامت سب کچھ منہ پہ مارا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ محبوب کی توہین کی ہے، محبوب کی گستاخی کی ہے. اور فرق دیکھ لو، مشرک کے لیے یہ نہیں فرمایا قرآن کریم میں، جہاں مشرک کا فرمایا وہاں یہ نہیں فرمایا شرک بھی یقیناً عبادات کو ختم کر دیتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا جو شرک کرے گا عبادات ختم ہو جائیں گی اور اسے عبادات کی تباہی کا اندیشہ اور علم بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا قرآن میں، یہ نہیں فرمایا اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کے بعد اس کے اعمال تو برباد ہو جائیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ اعمال کی بربادی کا شعور نہیں ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ اعمال کی بربادی کا شعور نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی نے گناہ کیا، اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو عبادت، سارا تقویٰ وہ تو برباد ہو ہی جاتا ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ عبادات اور اعمال کی بربادی کا شعور بھی اللہ چھین لے گا. یہ نہیں فرمایا، کیونکہ اگر شعور ہوا وہ توبہ کر لے گا، کلمہ پڑھ لے گا. لیکن حضور کے گستاخ کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میرے محبوب کی گستاخی کی اعمال بھی برباد اور اعمال کی بربادی کا شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ فرما رہا ہے اگر شعور دے دیا تو توبہ کر لے گا. ارے محبوب کے گستاخ اگر گستاخی کی تو جبہ بھی پہنے رکھے گا، تو نمازیں بھی پڑھائے گا، تو روزے بھی رکھے گا، تو تقریریں بھی کرے گا، تو عبادات بھی کرے گا. آخرت میں بڑے فخر سے جائے گا میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، شیخ القرآن ہوں. لیکن اللہ نے تیرے تمام عبادات کو برباد کر دیا، تجھے بربادی کا شعور تک نہیں دیا، کیونکہ اللہ توبہ کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا. تو حضور کی گستاخی کا مسئلہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے.